نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 4 ہے۔ عنوان ہے کہ اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال۔ چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے تھے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کے لشکر جب ان کے بالکل قریب پہنچ گئے تو قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر، اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک خشک راستہ وجود میں آیا۔ اس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر جب راستہ کے درمیان پہنچا تو راستہ کے دونوں طرف کا پانی اللہ کے حکم سے مل گیا اور وہ سب کے سب ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ رکوع نمبر 5 میں جو عنوان ہے ذکر معرفت ربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی۔ 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے اور اس کے سوا دیگر تمام معبود میرے خیر خواہ نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے سیدھی راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ بھی وہی مجھے فرمائے گا۔ امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے میرے رب، مجھے حکمت اور دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت عطا فرما۔ میرے بعد والوں میں سے میرا ذکر خیر جاری فرما دے، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے، مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، وہ روز کے جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہوگی اور نہ وہ غفلت کے اس کے اوپر پردے پڑے ہوں۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ رکوع نمبر 6 اس کا عنوان ہے اہمیت پیشے کی نہیں کردار کی۔ چھٹے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی اور اس کے لیے ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی واضح کر دیا کہ میں اس تبلیغ پر کسی قسم کا اجر طلبگار نہیں ہوں، تم سے کوئی اس کے اوپر کوئی رقم نہیں مانگتا، کوئی پیسے مزدوری نہیں مانگتا۔ قوم کی اکثریت نے کہا کہ ہم آپ کی کیسی پیروی کریں جبکہ آپ کے ساتھی تو ہمارے معاشرے کے غریب اور کمتر لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ ان کا کیا پیشہ ہے، میں ایسے نیک سیرت لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ طویل عرصہ کی بحث کے بعد جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دے دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعہ محفوظ رکھا اور باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق فرمایا۔ رکوع نمبر 7 قوم عاد کی ہٹ دھرمی اس کا بیان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ یعنی ہر ایک پیغمبر کا جو بالکل مشترکہ جو توحید کا درس ہے، ان کی دعوت، تم بلندگار یادگاریں بلند و بالا جو یادگاریں بنا کر وسائل ضائع کرتے، اونچے اونچے پہاڑوں پر عمارتیں بناتے، امارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے، مویشی، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے عطا کیے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے حقارت سے اکڑ کر کہا کہ ہمیں نصیحت نہ کرو اور یہ کوئی وہم ہے، تم پر کوئی اثر ہو گیا ہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ آخر کار اللہ کا عذاب اور غضب بھڑک گیا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 8 قوم سمود کا تکبر۔ 8ویں رکوع میں قوم سمود کے تکبر کا ذکر ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، ان سے کہا کہ غور کرو کہ کیا تم ہمیشہ خوبصورت باغات
اور ٹھنڈے چشموں سے فیضیاب اور طرح طرح کی فصلوں اور ہاضم کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کر دیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد فرما دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہذا اس کے کھانے پینے میں، اس کے چلنے پھرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے بھی ایک زلزلہ کے ذریعے پوری قوم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ رکوع نمبر 9 میں ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کی بے حیائی کا ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو، تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا کہ اے لوط، تو ہمیں نصیحت کرنے سے باز آ جا، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بحفاظت بستی سے نکال لیا، البتہ ان کی بیوی بستی میں رہی کیونکہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں۔ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ رکوع نمبر 10 ناپ تول میں کمی کی سزا کا بیان کہ 10ویں رکوع میں جنگل والی قوم کے جرائم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان سے مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوٹ مار کر کے فساد نہ بچاؤ۔ قوم نے حضرت شعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم پر آسمان کو گرا دو۔ پھر اللہ نے ایک اندھیری والے دن جب ان کے اوپر آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے تو مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 11 قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ 11ویں رکوع میں قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ واضح عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کے نزول کی پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھیں۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو وہ عذاب سے دوچار ہوں۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے نہ ہی کسی شاعر کا کوئی کلام ہے۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکیں۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی قسم کے کوئی اجر کے طلبگار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے سے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسلامی شاعر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کے خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کتنے احسن انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدح سرائی فرمایا کرتے تھے، اور بالکل ایسے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پوچھا کرتے تھے کہ دیکھنا اے احسان، یہ جن کے بارے میں اب تم کچھ کہو گے ان کا جواب دو گے تو میرے خاندان والے بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے جو صلاحیت عطا کی ہے نا، میں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو، یعنی اس طریقے سے کہ آپ کے خاندان کو بھی پٹا نہیں لگے گا، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو آپ کے دشمن ہیں نا ان کو ناکے چنے چبوا دوں، اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ اور اتنی خدمت کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ اور میں نے آج تک جو کچھ بھی گایا، اتنی زبردست شاعری کی، فرمایا میں نے شاعری کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح نہیں کی، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میری شاعری کی مدح ہو گئی ہے۔ بھئی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، میری کیا حیثیت و اوقات ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں۔ اور کتنی بڑی شان تھی ان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل دکھتا تھا نا، وہ شاعر جو دشمنان حق اور اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب حجب گوئی کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا کرتے تھے کہ حسان کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ حسان کو بلایا جاتا تھا اور سب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود ممبر پر بٹھاتے تھے کہ اے حسان، ان کی جو ہے نا وہ ان کی باتوں کا جواب دو۔ اور فرمایا کرتے کہ ان کی جو باقی صحابہ کرام جب لڑتے ہیں نا، ان کی تلواروں سے، نیزوں سے، بالوں سے اتنے زخم ان کو نہیں پہنچتے جتنی تمہاری زبان کے ذریعے سے ان کو پہنچتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی بات ہے اس بابرکت مہینے میں اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے۔
اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ایمان سلامت فرمائے۔ تو آپ کو دعوت الحمدللہ رب العالمین۔